والوزن والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصل في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مقاذم له ولا مزارع له ولا جلد بلد ولد جسد جزو ورزو ونزو وعزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مكاظم له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكملنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعذوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة سيد إله صدر
سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صل على سيدنا سيد ساداتنا سید عباداتنا سید ایماننا سید رونق جدراننا سید ایماننا سید رونق زماننا و مکاننا سید اذہاننا سید ایماننا علی محمد. حمداً بمحمد حامداً بمحمد حمیداً بمحمد حموداً بمحمد احمداً قبل محمد. اللهم صل على محمد. اتقانا محمد. اعلانا محمد. ارفعنا محمد. اعلانا محمد. اجلانا محمد. اولانا محمد. احلانا محمد. اللهم صل على محمد. جمال محمد وکمال محمد انوال محمد اقبال محمد. صل على محمد عظم محمد و نظم محمد جسم محمد و قسم محمد و نظم محمد. صل على محمد وجود محمد سجود محمد وجود محمد کلبوت محمد طاحوت محمد لاحوت محمد جازود محمد منزود محمد. اللهم صل على محمد کلبوت محمد ازبوت محمد وثبوت محمد. اللهم صل على محمد عزم محمد فقر محمد وفقر محمد عزم محمد ونظر محمد حنین بدر محمد روضت قبر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد. اللہم صل علی محمد بطن محمد و بطغ محمد ملاحت محمد سخاوت محمد دنایت محمد شرافت محمد سیاست محمد ذہانت محمد تلاوت محمد. اللہم صل علی محمد محنت محمد دقت محمد و حقت محمد
مشقت محمد ملت محمد و سنت محمد اللہم صلی علی محمد انفان محمد انفوان محمد ازمان محمد اطمان محمد اتقان محمد اللہم صلی علی محمد بطن محمد وطن محمد جسم محمد اصل وصل نسل جسل محمد اللہم صلی علی محمد عین اذنین محمد حسن حسین محمد اللہم صلی علی محمد شقی محمد عزیق محمد ابو بکر صدیق محمد اللہم صلی علی محمد حساب ایاب عطاب حساب صحاب محمد صلی علی عمر بن الخطاب محمد اللہم صلی علی محمد ازمان محمد اتقاد محمد انفان محمد انفوان محمد ازمان محمد عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد نقی محمد وسیع محمد عطی محمد اللہم صلی علی علی محمد اللہم صلی علی محمد اصول محمد اصول محمد فاطمہ بطول محمد اللہم صلی علی محمد نظامت محمد علامت محمد امامت محمد ادامت محمد شرافت محمد ذہانت محمد ولایت محمد ہدایت محمد عنایت محمد اللہم صلی علی محمد جمال محمد کمال محمد اجلال محمد استعمال محمد ارتجال محمد انتقال محمد ووصال محمد اللہم صلی علی محمد اجلال محمد اجمال محمد وجمال محمد کمال محمد مقال محمد بشال محمد ابصال محمد افتخار محمد ووقار محمد اللہم صلی علی محمد نبی کا محمد ولی کا محمد عطی کا محمد اللہم صلی علی محمد رسول کا محمد عزول کا محمد نزول کا محمد صلی علی محمد اطبب کا محمد احبب کا محمد انظر کا محمد اجتر کا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے خاص اپنے فضل و رحمت سے ہمیں آج کا دن اور اس دن کی یہ عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. محرم الحرام کا مہینہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ویسے ہی بڑے احترام کا مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں بغیر تحقیق کیے ہوئے اس طرح رائج ہیں، انہیں چھوڑنا چاہیں بھی
تو ان کے لیے بہت بڑا پہاڑ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ان تمام چیزوں کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک ساتھی ایک روایت لے کے آیا، کہتا میں نے یہ پڑھی ہے کہ 10 محرم کے دن جو بندہ اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراوانی کرتا ہے، انہیں اچھے کھانے کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانیاں کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہے، عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ساری زندگی اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، صرف ایک دن کے لیے بہتری نہیں، ساری زندگی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری بات کہ اس دن اچھے اچھے کھانے بنانا، اس دن کھانے بانٹنا، کھانے کھلانا، یہ اس لحاظ سے بھی عقل اس کو نہیں مانتی کہ پیارے پیغمبر تو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور روزے میں تو فجر سے مغرب تک ویسے ہی بندہ بھوکا رہتا ہے، مولوی اپنا ٹکر سیدھا کرنا سی، انہیں کر لیا، نتیجہ کی نکلے گا انہیں سوچا ہی نہیں۔ دیکھو نا، کھانے کھلانا اس دن، اچھے اچھے کھانے پکانا اس دن، اللہ کے محبوب روزہ رکھ رہے ہیں، اے اندھا حلوہ پکاؤ لمیاں سونگیاں پا کے، اشرفیاں پاؤ، پستے پاؤ، بادام پاؤ، مقصد صرف کھان پینے اور کوئی نہیں۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے، تاکہ اس عبادت میں یہودیوں سے مشابہت پیدا نہ ہو، 2 روزے رکھیں گے۔ زیادہ تر صحابہ بھی 9-10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر بالخصوص 9 محرم کو لوگوں کو روک روک کر ثواب سمجھ کر سبیلے لگانا، انہیں پانی پلانا، شربتیں پلانا، پھر ایک چیز سنت نہیں، میں نے کہا تھا سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، جو یہاں پہ سنت ہے دبئی میں بھی وہی ہے، سعودیہ میں وہی ہے، آسٹریلیا میں وہی ہے، امریکہ میں وہی ہے۔ بدعت ہر جائی ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے ہوتا نہیں، تو اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے، جس طرح مرضی پاسا پلٹ جائے۔ یہاں تے سنت ہوندی نا ایک چیز، تازہ پانی پیانا سنت ہے، ہر جگہ تے تازہ پانی ہوندا، لیکن بدعت موقع کی مناسبت سے جیب دے مطابق ہوندی ہے۔ تے کوئی سکنجوی پہ پیاندا روک روک کے، کوئی میٹھا پانی پہ پیاندا، کسی نے رجائل پا لیا ہے، کسے ویکھیا میریاں بوتلاں شربت دیاں 3 سال تو پئیاں نے وکیاں کوئی نہیں، انہاں کہا لو ہاں یار نالے سواب دا سواب تے نالے شربت دا شربت پیاؤ۔ دودھ دیاں سبیلاں لائیاں، نرجیل دیاں لائیاں، سکنجوی بنائی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ 2 روزے رکھنا۔ اب 9 اور 10 محرم کا روزہ مسلمان رکھتے ہیں تو کس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سنت ہوتا دن میں گزرنے والوں کو پانی پلانا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ روزہ رکھ رہے ہیں، پانی پھر کنوں پیانا سی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جنہوں نے پیائے وہ تو نہیں بولن گے، جنہیں پیتا وہ بھی نہیں بولن گے۔ پھر دستے نے آ کے آدھے نا یار وہ شیخ ذوالفقار والی سکنجوی ٹائٹ سی
دس دے پھر تبصرے بھی ہوں اگے اس کنوی دا سواد زیادہ فلانا شربت زیادہ اچھا بنے خدا را ان تمام چیزوں کا تعلق محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس مہینے میں اسلام نے شہداء نہ دیے ہوں۔ تب سے اب تک اسلامی ہر مہینہ شہداء کی لمبی فہرست اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ چیزیں اور پھر ان چیزوں کو مزید عبارتیں کسی دائیں بائیں سے لے کر اسے حضرت علی کے ساتھ منسوب کر کے، اسے نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر کے، کسی صحابی کے ساتھ منسوب کر کے اسے واٹس ایپ کی زینت بنانا، فیس بک کی زینت بنانا، پھر نیچے لکھنا 10 بندوں کو شیئر کرو اتنا اجر ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، نظر انداز کرو گے فلاں نقصان ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سنت سے آ رہی ہیں، شریعت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے جمعے حضرت حسن کے فضائل و مناقب پہ روشنی ڈالی تھی۔ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں۔ آپ کی پیدائش پر بھی ویسے ہی جس طرح حضرت حسن کی پیدائش پہ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حضرت حسین کے منہ میں رکھی، پھر کھجور کو چبا کے گٹی دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی نام تو نہیں رکھا؟ حضرت علی نے کہا حرب، فرمایا نہیں یہ تو بیٹا حسین ہے، یہ تو حسین ہے۔ پھر آپ کے دانے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں تکبیر کہی، اور 7ویں دن عقیقہ کیا، سر منڈوایا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، ختنہ کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گٹی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضرت حسین کو بھی گٹی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش میں 2 روایتیں ہیں، 4 ہجری اور 6 ہجری۔ زیادہ تر اہل علم کے نزدیک 6 ہجری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 5 سال تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں پہ بٹھایا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے اپنے شانوں پہ بٹھایا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو حضرت حسین بھی اسی طرح کمر پہ چڑھ جایا کرتے تھے جس طرح بچے چڑھ جاتے ہیں۔ آپ محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے دعوت کی، چند صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، حضرت حسین اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے 3.5-4 سال کا بچہ ہے، نبی علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ کبھی یہاں سے چھوڑتے یہاں بھاگتے، اللہ کے نبی یوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح پکڑنے کی کوشش کرتے، کھیل رہے تھے اپنے ان شہزادوں کے ساتھ۔ یہ ادھر سے بھاگتے اللہ کے پیغمبر، ادھر سے ایسے ہاتھوں کے ساتھ، اور اس طرح کرتے کرتے آپ نے حضرت حسین کو پکڑا اور پھر سینے سے لگایا، پھر بوسہ دیا اور کہا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اور فرمایا جو حسین مجھ سے محبت کرتا ہے لازم ہے حسین سے محبت کرے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت، اور یہاں یہ بات پکے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، ہم بالکل بھی تقابل نہیں کرتے، پوری روئے زمین یزید سے بھر جائے، ساری دنیا یزید سے بھر جائے، حسین کے جوتوں کے تلموں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تقابل کرتے ہی نہیں ہیں۔ مت یہ سمجھا جائے حضرت حسین کی یہ فضیلتیں، ان میں سے ایک فضیلت بھی یزید کو حاصل نہیں ہے۔ صرف اللہ کے پیارے پیغمبر نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اسی طرح محبت کیا کرتے تھے حسن و حسین سے، جس طرح رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے، بوسہ دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسین کا ماتھا چوم رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں امیر المومنین کچھ یاد آیا؟ فرمایا پیارے پیغمبر کے ہونٹ یاد آ گئے، یہیں سے حضرت حسین کا ماتھا چوما کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت میں یہ شہزادے بلوغت کو پہنچنے والے تھے، اس قدر جوان تھے، لڑکپن کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ بدری صحابہ کا مقرر کیا 5000 دینار، وہی وظیفہ حسنین کریمین کا بھی منتخب کیا۔ اور آپ کو آج ایک مزے کی بات بتاؤں، نہیں سنی ہوگی آپ نے آج تک، جتنے حسینی سید ہیں پوری دنیا میں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ بتائیے شاہ جہاں عورت کون تھی؟ شاہ جہاں کون تھی جس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بانو رکھا؟ یہ شہر بانو کون تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا تو وہاں سے جو مال غنیمت آیا اس میں لونڈیاں، غلام لونڈیاں بھی تھیں، اور ان میں ایک لونڈی مدائن کے بادشاہ کی بیٹی شاہ جہان تھی۔ حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ نے محبت اور شفقت سے اس شہزادی کو حضرت حسین کو ہبہ کر دیا، حضرت حسین کو دے دیا کہ میرا یہ بیٹا شہزادہ ہے اور یہ اپنے ملک کی شہزادی ہے اور کسی کے ساتھ یہ ججتی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام شاہ جہان کی بجائے شہر بانو رکھا، اور اسی کے بطن سے حضرت علی بن حسین المعروف زین العابدین پیدا ہوئے۔ انہی کے بطن سے علی بن حسین المعروف زین العابدین، جو واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، اور انہی کی نسل سے حسینی سید آج ملک پاکستان اور دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ آپ بتائیے ان کی والدہ حضرت حسین کو خود محبوب سمجھ کے کس نے دی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کم از کم جو حسینی سید ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور تعظیم کرنا؟ بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ وہ تحفہ تھا جو حضرت حسین کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ایک مرتبہ یمن کے بادشاہ نے کپڑے بھیجے، جوڑے بھیجے۔ صحابہ کی عادت تھی
کہ جب مال آتا تھا نا تو بے چینی بڑھ جاتی تھی، مال آتا تھا بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ ہماری عادت ہے مال آتا ہے فکر پہ جاتی ہے، اتنا تھوڑا اور کوئی نہیں پیچھے، بے چینی بڑھ جاتی تھی اور وہ فوراً اسے صدقہ کرتے تھے، بانٹتے تھے۔ کپڑے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کے جوانوں کو، بوڑھوں کے مطابق جو تھے وہ بوڑھوں کو اسی وقت سارے بانٹ دیے۔ اتنی دیر میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی مسجد کے صحن سے اندر ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی۔ آپ نے فوراً قاصد بھیجا یمن کے بادشاہ کے پاس، ان سے کہا کہ شاہی دو لباس بھیجے 2 شہزادوں کے لیے جو ان کی شیان شان ہو۔ اس نے 2 جبے شاہی بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے حسنین کریمین کے گلے سے نیچے اتارے اور فرمایا اب مجھے خوشی ہوئی ہے، اب مجھے خوشی ہوئی، اب مجھے خوشی ہوئی ہے۔ حضرت حسین چھوٹے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر رسول پہ بیٹھے دیکھا تو آگے آگے نا کہنے لگے اپنے بابا کے ممبر پہ جا کے بیٹھو، یہ میرے بابا کا ممبر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رو پڑے اور حضرت حسین کو اٹھا کے سینے سے لگایا، ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا میں عمر کا باپ تو چرواہا تھا، اس کا ممبر کہاں سے آیا؟ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ تمہارے بابا تمہارے نانا کا ہی فیض تھا، یہ ان کی تعلیم و تربیت تھی کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ لیکن بیٹا میرے پاس کیوں نہیں آتے اتنا زیادہ، میرے گھر آیا کرو، مجھے ملا کرو، تمہیں دیکھتا ہوں تو پیارے پیغمبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ سے اندر کوئی مسئلے پہ ڈسکس کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی باہر ہی کھڑے ہیں، ان کو اجازت نہیں ملی۔ حضرت حسین آئے اور کہا عبداللہ بھائی تم یہاں کھڑے ہو؟ فرمایا اندر بابا امیر معاویہ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت حسین نے کہا مجھے بھی نہیں ملے گی، واپس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق سے تو کہا کہ میں آیا تھا لیکن عبداللہ بھی باہر کھڑے تھے، انہیں بھی اجازت نہیں ملی تو میں بھی باہر نکل گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہ میرے بچے، عبداللہ تیرے مقام کو کب پہنچ سکتا ہے؟ تو اور عبداللہ اجازت میں یکساں نہیں ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے اور میں اجازت نہ دیتا؟ اللہ اللہ۔ اور آج آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حضرت حسن نے کی، حضرت حسین نے کی۔ ایک رشتہ حضرت عمر فاروق سے یہ ہے کہ یہ صحابہ ہیں، اللہ کے پیغمبر کی جماعت ایک ہے۔ دوسرا رشتہ کہ حضرت عمر حسنین کریمین کے پڑنانا لگتے ہیں، نبی پاک حضرت حسنین کے نانا تھے اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو نانا کی بیوی کیا لگی؟ نانی، اور نانی کے ابا پڑنانا۔ ایک رشتہ یہ بھی ہے اور اس سے بڑھ کر کلوز بھی ایک رشتہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا اور اس رشتے میں حسنین کریمین کی بہن حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں ہے۔ اس رشتے سے فاروق اعظم حسنین کے بہنوئی لگے۔
نہیں بولو گے تم؟ نہیں بولو گے؟ کیا لگے؟ بہنوئی لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں۔ رشتے دیکھیں کتنے کلوز ہیں، محبت دیکھیے، جان ساری دیکھیے، پیار دیکھیے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتے میں حضرت حسنین کریمین کے خالو ہیں، خالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مین گیٹ پر جو دو پہرے دار کھڑے تھے وہ کون تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں تھے جو دروازے پہ یوں پہرا دے رہے تھے اپنے خالو کے لیے۔ ان کے ہاتھ پہ حضرت علی نے بیعت کی، حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی۔ یہ حضرت حسن حسین کے امام ہیں، ان کی امامت میں نمازیں پڑھی حسنین کریمین نے، حضرت عمر کی امامت میں نمازیں پڑھی حسنین کریمین نے۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کو لڑانے کی، صحابہ کے خلاف ذہن خراب کرنے کی، صحابہ کے خلاف انتشار برپا کرنے کی کوششیں کوئی آج سے نہیں ہو رہی، آج سے یہ کوششیں تب سے اب تک ہو رہی ہیں، لیکن تب اتنی کامیابی اس لیے نہیں تھی کہ لوگ قرآن و سنت سے استفادہ حاصل کرتے تھے، لوگ قرآن و سنت کی تعلیم سے آشنا تھے۔ آج اس لیے یہ کوششیں زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے ہر معاملے میں رسالوں کا سہارا لیا ہے، اخباروں کا سہارا لیا ہے، ڈراموں کا سہارا لیا ہے، ہم نے چھپنے والے اخباروں سے معلوماتیں لے کے عقائد بنا لیے ہیں، ہم نے کتاب اللہ سے نبی اور نبی کی اس جماعت کے بارے میں پہچان حاصل نہیں کی۔ میں نے جو آیت پڑھی اور میرا جو موضوع ہے، آپ کہتے ہوں گے اگر آپ میں سے کسی کو ترجمہ آتا ہوگا کہ موضوع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہیں اور آیت آپ نے کوئی اور پڑھ دی ہے، حالانکہ اس آیت کا اس موضوع سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ذرا سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے، سنیے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او قیامت تک آنے والے لوگوں، مولویوں، پیروں، وزیروں، فقیروں، دکانداروں، مشیروں، بزنس مینوں، اور طلباء او فضلاء او حکماء، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سمجھ آئی؟ کاش آپ کو ترجمہ آتا ہوتا، سبحان اللہ، ایڈی مرجائی نہ ہوندی۔ اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا،
اگر تم ایمان والا بننا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان کی فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے بادلوں کے نیچے دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم برکتیں رحمتیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم ایمان لے آؤ اس طرح بے مثل ما آمنتم بھی فقط اہتدوا، اس طرح جس طرح میرے نبی کا ابو بکر ایمان لے کے آیا، جس طرح میرے نبی کا فاروق ایمان لے کے آیا، جس طرح ایمان میرے نبی کے عثمان کا ہے، جس طرح ایمان علی حیدر کرار کا ہے، جس طرح ایمان حسن و حسین کا ہے، جس طرح ایمان طلحہ زبیر کا، سعد و سعید کا، جس طرح ایمان ہے معاویہ کا، جس طرح ایمان ہے ابو سعید الخدری کا، اور جس طرح ایمان میرے نبی کے صحابہ کا ہے، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ تو سارے ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، یعنی جن کے ایمان کو قرآن ہدایت کا معیار بتا رہا ہے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار، اور جنہوں نے اس ایمانی بیانیے کے خلاف زبان کھولی ہے، اللہ نے نبی کے صحابہ کو بولنے نہیں دیا، اس کا جواب بھی خود دیا ہے، اس کا جواب بھی خود دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح میرے نبی کی جماعت ایمان لائی ہے، میرے نبی کے پروانے جس طرح ایمان لائے ہیں، میرے نبی کے دیوانے جس طرح ایمان لائے ہیں، یہ شمع توحید کے پروانے جس طرح ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ۔ جو منافقین تھے، جو یہودی منافق تھے، جو آگے چل کے انشاءاللہ ثابت ہوگا ہر معاملے میں اسلام کو دھوکہ دینے والے یہودی، منافق یہودی، انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے اس طرح جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ نہ ان کو گھر کی فکر، نہ ان کو بازاروں کی فکر، نہ کاروبار کی فکر۔ میرے محمد کریم نے کہا نکلو تو نکل پڑے، نبی نے کہا تلواریں اٹھاؤ میدان جہاد کی طرف۔ انہوں نے فصلیں پکی چھوڑ دی، انہوں نے گھر چھوڑ دیے، انہوں نے کاروبار چھوڑ دیے، انہوں نے بیویاں چھوڑ دی۔ محمد الرسول اللہ کے اشاروں پر پکی فصلوں کو نہیں دیکھا، اپنے وطن کو نہیں دیکھا، ہجرت کا حکم ہوا تو گھر بار چھوڑ دیا۔ اور اگر ان کو کہا گیا کہ یہ سارا مال و متاع، یہ سارا مال و
मता, ये सारी दौलत, ये सारे दीनार, ये सारे दिरहम, ये सारे सोने चांदी के सिक्के, या तुम्हें ये छोड़ने पड़ेंगे या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम मक्का छोड़ के मदीने जाते हो, ये दौलत छोड़नी पड़ेगी, ये कोठी छोड़नी पड़ेगी, ये मकान छोड़ना पड़ेगा, ये कारोबार छोड़ना पड़ेगा। सहाबी सोचता भी नहीं, कहता है दौलत तुम्हें कुर्बान, ये सिक्के तुम्हें कुर्बान, ये दिनार तुम्हें कुर्बान, ये दिरहम तुम्हें कुर्बान, हम तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत पर हर शय कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीदार के तरसे हुए लोग हैं। हमें प्यारे पैगंबर की ज़ुबान अतहर से निकला हुआ बोल प्यारा है। हमें दौलत प्यारी नहीं है लोगों, हमें और लोगों ख़ानदान प्यारा नहीं है। हमारे रिश्ते रिश्ते तब बनते हैं अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अदब बाकी है, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज़्ज़त बाकी है तो रिश्ते हैं। इज़्ज़त नहीं तो हमारे नज़दीक किसी रिश्ते की कदर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप ने एक मरतबा अल्लाह के नबी की तौहीन करने लगा तो अबू बकर सिद्दीक ने मारा थप्पड़ बूढ़े बाप को। अल्लाह के नबी को पता चला, कहा या अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर बाप था तेरा? तो मैं या रसूल अल्लाह, ये रिश्ते तब रिश्ते हैं जब अदब मोहम्मद बाकी है। अगर इज्जत रसूल नहीं तो कोई रिश्ता अबू बकर के यहाँ रिश्ता नहीं। ग़ज़वा बदर के बाद अबू बकर सिद्दीक का बेटा जब मुसलमान हुआ ना तो बदर की बातें शुरू हुई तो बेटा कहने लगा, बदर के मुकाम पे अब्बा की गर्दन 2-3 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आई लेकिन बाप की मोहब्बत गालिब थी, मैंने छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक के कानों में ये बात पड़ गई, कहने लगे बेटा रब्बे काबा की कसम, एक बार जो तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, तन से जुदा करके ये बात साबित कर देता अबू बकर को बेटा प्यारा नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन प्यारा। ये है जमात सहाबा। जब इन्होंने कहा ना हम इस तरह ईमान लाए जिस तरह ये बेवकूफ़ लाए हैं, ना घर की फिक्र, ना कारोबार की, ना माल की, ना जायदाद की। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा सुनिएगा। अल्लाह, अल्लाह होता है मुतवज्जो करने के लिए। गल बाद चू पहला तवज्जो, बड़ी अहम गल है। वगरना तो आम गल्लां असीं कर लैंदे आ ना, अगला सुनदा नहीं सुनदा, तो जिहड़ी अहम हुंदी है ना पूरी तवज्जो कराने आ। गल सुनी, हेलो इधर मेरे अल वे, गल सुन, पूरा ध्यान करा के, पूरा ध्यान कराने आ कि नहीं। अरबी जिहनूं कहिंदे ने अला, की कहिंदे ने अला। अल्लाह कहंदे ने अला, तवज्जो करियो, गौर नाल सुनियो। इन्नहुम हुमुस सुफहा, मेरे नबी दा अबू बकर पागल नहीं, मेरे नबी दा उमर बेवकूफ़ नहीं, उस्मान बेवकूफ़ नहीं, अली बेवकूफ़ नहीं, तलहा जुबैर बेवकूफ़ नहीं। बेवकूफ़ तो तुसी हो, जाहिल ता तुसी हो, जियां जियां तुसी बेईमान हो, तुसी खसारे पाना ले हो। वला किल्ला यालमून, तुसी बेवकूफ, तुहानू पता ही कोई नहीं, जाहिलो। ये गल्लां मैं क्यों कीतियां ने? ताकि इन्हां गल्लां तुसां जे याद रखियां ना तो मेरे पॉइंट्स तुहाडे सामने आएंगे। वाक़या करबला आप बचपन से सुनते आए हैं। वाक़या करबला में अजीबो गरीब किस्से और मज़े की बात है, हर साल कोई ना कोई नई बात, हर साल। आप मुझे ये बताएं, अगर करबला में
جو قافلہ دریا کے کنارے پہ، کہتے ہیں نہیں کربلا میں پانی نہیں تھا، دریائے فرات کے کنارے پہ کربلا اب بھی موجود ہے، دریا بھی اب بھی موجود ہے، دریا بھی موجود ہے۔ پانی تو عثمان کا بند تھا، پانی تو 40 دن حضرت عثمان کا بند کیا گیا، اس پر تو سبیل کوئی نہیں لگی، اس پر تو سبیل بولو بولو پیتا جی اور بولو تو صحیح نا، اس پر سبیل کوئی نہیں لگی۔ وہاں تو 40 دن بند رہا پانی، کھانا بند، پانی بند، اور رب کعبہ کی قسم کربلا کے میدان میں 1 گھنٹے کے لیے بھی پانی بند نہیں ہوا۔ قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹے کے لیے بھی پانی بند نہیں ہوا۔ بڑا عجیب لگے گا، کیونکہ سن 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 کے نا دائیں بائیں سے عجیب و غریب باتیں جب حقائق سامنے آتے ہیں تو دل کہتا ہے ما سمعنا بہذا، اساں تے سنیا ہی نہیں، ہم نے تو یہ بات سنی ہی نہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات بتائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور میں جب کربلا پیش آیا، واقعہ کربلا، نبی کے صحابہ زندہ تھے یا کوئی بھی صحابی حضرت حسین کے سوا کوئی نہیں تھا؟ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ بولو بولو۔ ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ زندہ تھے، اور آپ ڈر رہے ہیں زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ تقریباً 600 صحابہ زندہ تھے۔ کتنے؟ 600۔ بڑے بڑے نام ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، بڑے بڑے صحابہ زندہ تھے۔ تقریباً بعض نے لکھا 350 کے قریب، بعض نے 425 کے قریب، اور ایک روایت 600 کے قریب صحابہ زندہ تھے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جن کے ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور قرآن کہتا ہے ایمان لانا تو ایسے لاؤ۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی پچھلے جمعے پر بھی، اللہ کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، قرآن کہتا ہے الیکم الکفر، کفر، اس کی زد کس کی زد میں آتا ہے؟ کفر توحید کی زد میں، کفر و شرک عقیدہ توحید کی ٹکر میں آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الیکم الکفر، کرہ الیکم الکفر، میں نے توحید صحابہ کے دامن میں ڈال دی، کفر و شرک ان سے ہٹا دیا۔ بولو بولو، بولتے نہیں ہو۔ توحید صحابہ کے دامن میں، کفر و شرک ان سے دور کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، بھائی توجہ سے سننا، پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، کرہ الیکم الکفر والفسوق، فسق، بے حیائی، اس کے مد مقابل حیا ہے۔ بے حیائی کے مد مقابل کون ہے؟ حیا کے مد مقابل کون ہے؟ بولو بولو بولو۔ حیا کے مد مقابل بے حیائی، بے حیائی کے مد مقابل حیا،
اللہ کہتا ہے میں نے حیا صحابہ کے دامن میں ڈال دی، بے حیائی ان سے دور کر دی۔ اور سبحان اللہ کہتے وقت بھی تمہارے خلق خشک ہو جاتے ہیں۔ تم صحابہ سے محبت نہیں کرو گے تو کرے گا کون؟ بے حیائی صحابہ سے دور کر دی میں نے، حیا ان کے دامن میں ڈال دی۔ توجہ کرنا سمڑیال کے غیور مسلمانوں، تیسری بات قرآن کرتا ہے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ عصیان کہتے ہیں نافرمانی کو، کس کو؟ سارے بولو کس کو؟ نافرمانی کے مد مقابل فرما برداری۔ اور صحابہ کس کی فرما برداری کرتے تھے، کس کی اطاعت کرتے تھے؟ قرآن و سنت کی۔ کس کی؟ جو قرآن و سنت کی اطاعت نہیں کرتا نافرمانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اطاعت قرآن و سنت صحابہ کے دامن میں ڈال دی، نافرمانی دور کر دی۔ پھر اعلان کیا اولئک ھم الراشدون مفلحون متقون مہتدون حزب اللہ، یہ لشکر اللہ کا ہے۔ میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں نبی کے ان صحابہ میں، حضرت حسین کے قافلے میں، حضرت حسین کے قافلے میں 72 جو جوان تھے، ان میں یہ بڑے بڑے صحابہ کیوں نہیں تھے؟ اگر یہ معاملہ کفر و اسلام کا تھا، اگر حسین اسلام بچانے کے لیے نکلے تھے، اگر حضرت حسین دیکھ رہے تھے کہ حکومت ظالم ہاتھوں میں ہے، اسلام کی بقا نہیں رہتی، اسلام بچانے نکلے تھے، تو اکیلے حسین کیوں نکلے تھے؟ باقی صحابہ ساتھ کیوں نہیں نکلے تھے؟ میرا سوال ٹھیک ہے گلط ہے؟ میں نے ابتدا میں کہا تھا ہمارے نزدیک حضرت حسین اور یزید کا کوئی تقابل نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں یزید حضرت حسین کے جوتے کے تلوے پہ قربان ہے۔ لیکن میں یزید کا دفاع نہیں کر رہا، میں دفاع کرنا چاہتا ہوں صحابہ کا، میں دفاع کرنا چاہتا ہوں صحابہ کا۔ مجھے صحابہ کا دفاع کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو سارے بولو، جو صحابہ سے محبت کرتے ہو ہاتھ اٹھا کے بولو، صحابہ کا دفاع ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، یزید کا دفاع نہیں کرتا میں۔ یزید کے معاملات کیا تھے اللہ جانے، یزید جانے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے سروکار ہے نبی کے صحابہ سے۔ تم نے اس واقعے کو رنگ دے 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 کر نبی کے صحابہ پہ تبرے کیے، نبی کے صحابہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی، نبی کے صحابہ کو جرمدار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ کفر اسلام کا تھا، حضرت حسین کے ساتھ تابعین میں سے کوئی ہوتا نہ ہوتا، کم از کم یہ 600 صحابہ تو حضرت حسین کے ساتھ ہونا چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ بولو، ہونے چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ میرا یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا؟ تحقیق آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے نقطہ راہ بتا دی ہے، تحقیق آپ نے کرنی ہے۔ نمبر 2، بڑے باریک نقطہ ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، یہ جو ہر وقت اس بات پہ زور لگانا کہ ابو بکر نے حضرت علی کی خلافت پہ ڈاکہ ڈالا، عمر نے علی کی خلافت پہ ڈاکہ ڈالا، عثمان نے علی کی خلافت پہ ڈاکہ ڈالا، بنو امیہ نے ظلم کیا بنی ہاشم پر کہ خلافت پہ ڈاکہ ڈالا۔ ایمان سے مجھے بتائیں، امیر معاویہ بنو امیہ سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ امیر معاویہ بنو امیہ سے ہیں کہ نہیں ہیں؟
حضرت علی کے بیٹے حسن نے خود خلافت کا جولا بنو امیہ کے سر پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ معلوم ہوا تمہارا انتشار کوئی اور ہے۔ نبی کے صحابہ آپس میں بھائی تھے، نبی کے تمام صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، نبی کے تمام صحابہ آپس میں محبت رکھتے تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان بنایا کس نے ہے؟ قرآن نے۔ یہ ایمان کس نے بنایا؟ کیونکہ ہم نبی کے صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں تلاش نہیں کرتے، قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ کس میں دیکھتے ہیں؟ بولو بولو، کس میں دیکھتے ہیں؟ قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ اور سنو سنو، اے بچیاں نو چپ کراؤ بھائی، کوئی اتنے جا کے سنو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں، آپ نکلے کیوں؟ ان کوفیوں کی وجہ سے، ان کوفیوں کی وجہ سے۔ میں ایک اور مطالبہ کرتا ہوں، کوفی آپ کے نزدیک بھی غدار ہیں، کوفی ہمارے نزدیک بھی غدار ہیں۔ اگر یہ بات آپ تسلیم نہیں کرتے، اٹھائیے اصول کافی، اٹھائیے ناصر التاریخ، اٹھائیے آپ عمدۃ الطالب، اٹھائیے رب کعبہ کی قسم۔ آپ کے بڑوں نے بھی لکھا کوفی غدار تھے، ہمارے بڑوں نے بھی لکھا کوفی غدار تھے، تو مان جانا چاہیے کہ یہ غدار کوفی عبداللہ بن سبا یمن کے یہودی کی ذریت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، جنہوں نے ان سب کے ساتھ غداری کی، اور یہ تو سب کے سب انبیاء کے مقابلے میں نیچے ہیں۔ نبیوں کو بھی قتل کرنے میں یہودیوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ جو نبیوں کے خون سے ہاتھ رنگین کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوں، نبی کی اولاد پہ ہاتھ رنگین کرنا ان کے لیے کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ حضرت حسین ان خطوط کو لے کر پریشان تھے، پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ ان کی ہیلپ کے لیے نکلے، اور ان کے تعاون پر 60 کوفیوں کا وفد حضرت حسین کو لینے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ حضرت حسین وہاں سے نکلے ہیں، اور سنیے گا، یہ میں آپ کو چھوٹا سا نقشہ ویسے بتا رہا ہوں، واقعہ آپ نے سنا ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان بھی کیا ہے، میں بنیادی باتیں صرف بتانا چاہتا ہوں، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ یہاں سے یہ قافلہ نکلتا ہے، یہاں 5ویں منزل پہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل کو کس نے مارا تھا؟ نہیں بھائی نہیں، پوری سمجھداری سے جواب دینا۔ مسلم بن عقیل کو کس نے غداری کے ساتھ مارا؟ کوفیوں نے مارا۔ مسلم بن عقیل نے کن کی بے وفائی کے بارے میں حضرت حسین کو خط لکھا تھا؟ تم نے پیچھے کے حقائق چھوڑ دیے، آگے جا کے تختہ ہی الٹ دیا، پاسا ہی پلٹ دیا۔ اگر مسلم بن عقیل حضرت حسین کے چچا زاد بھائی کو کوفیوں نے غداری کے ساتھ قتل کیا، تو حضرت حسین کے قاتل بھی کوفی تھے، ان سے غداری بھی کوفیوں نے کی تھی۔ 5ویں منزل پہ یہ خط موصول ہوا، حسین میرے بھائی واپس پلٹ جاؤ۔ جنہوں نے بیعت کی تھی آج وہ میری جان کے دشمن بن بیٹھے، کوئی پتہ نہیں مجھے کس وقت یہ قتل کر دیں، واپس پلٹ جاؤ۔ حضرت حسین نے مشاورت کی، یہ مشاورت دونوں طرفین کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں آگے پہنچ کے وادی ایلا پہ ابن سعد کا فوجی دستہ حضرت حسین کو ملتا ہے، حضرت حسین سے کہتا ہے دیکھیے آپ کتنے بہادر اور ذہین اور عقل مند ہیں، اور کتنی بڑی نسبت ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری انہوں نے کی، آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی،
اور آپ کو مسلم کا خط ملا کہ نہیں ملا؟ آپ نے فرمایا بالکل ملا۔ ابن سعد، عبداللہ بن سعد، یہ رشتے میں حضرت حسین کے نانا ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کے ماموزاد بھائی ہیں، میرے نبی کے ماموزاد بھائی ہیں، رشتے میں نانا حضرت حسین کے۔ حضرت حسین سے بات کی، حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھیں، یہ تینوں شرطیں دونوں طرفین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں شرطیں دیکھیں، شرطوں کے الفاظ دیکھیں، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ اگر معاملہ کفر و اسلام کا تھا تو واپسی کی شرط کیوں رکھی؟ کیوں رکھی؟ نمبر 2، مجھے یزید کے پاس جانے دیں، میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ حل کروں گا۔ دونوں طرفین کی کتابوں میں یہ شرط موجود ہے۔ نمبر 3، مجھے اسلامی سرحد پہ بھیج دیں، باقی زندگی جہاد میں گزاروں گا۔ مجھے بتائیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر وہ خلافت کفر پر مبنی تھی تو اس بادشاہت کی سرحدیں اسلامی کیسے ہو گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اہل علم میری بات سمجھیں گے۔ اگر حضرت حسین تیسری شرط لگا رہے اسلامی جو ہے مجھے کسی بھیج دیں بارڈر پہ، میں باقی زندگی جہاد میں گزاروں گا، اسلامی سرحد پہ بھیج دیں، جب حکومت اسلامی نہیں تو سرحد اسلامی کیسے ہو گئی؟ اگر حکومت اسلامی نہیں سرحد اسلامی کیسے بنتی ہے؟ تینوں شرطیں دونوں طرفین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے خدا را پھر کہتا ہوں، حضرت حسین اور یزید کا کوئی تقابل ہم نہ کرتے ہیں، نہ ہمارا ایمان ہے، نہ ہم حسین کا دفاع کرتے ہیں، لیکن اس نازک صورتحال سے پردہ اٹھانا تاکہ صحابہ پیغمبر کا دفاع ہو، یہ ہمارا منصب، آپ سب کا منصب ہے، یہ آپ سب کے ذمہ ہے۔ چوتھا چیلنج دے رہا ہوں، چیلنج، آخری بات، چیلنج دے رہا ہوں، تمام کتابیں دونوں طرفین سے اٹھائیے، تمام کتابیں دونوں طرفین سے اٹھائیے، مجھے ایک بات آپ بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اول جیش من امتی یغزون البحر کدوجبو، اسلامی ریاست میں پہلا بحری بیڑا، اس سمندری جہاز پہ جو لوگ سفر کر کے جہاد کو نکلیں گے وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ امام الانبیاء کی زبان اطہر سے الفاظ نکلے ہیں۔ اٹھائیے کتابیں دونوں طرفین سے، دیکھیے اس لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ اس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، بہت بڑا صحابی، میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ بولیے جواب دیجئے۔ میرے باپ کا جنازہ بے نمازی نہیں پڑھا سکتا، میرے باپ کا جنازہ داڑھی مونڈا نہیں پڑھا سکتا، صحابی رسول کا جنازہ شرابی زانی کیسے پڑھا سکتا؟ بولیے، جواب دیجئے۔ ایک شرابی زانی جس کو آپ نے بھی زانی اور شرابی تصور کر لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ 5 امہات المومنات کی بیعت ہے اور 111 بدری صحابہ، 252 احد کے صحابہ، بیعت رضوان کے صحابہ جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، زانی اور شرابی کے ہاتھ پہ صحابی بیعت کر سکتا؟
ابو ایوب انصاری میزبان رسول، اس کا جنازہ صحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت حسین اس لشکر میں موجود ہے۔ اٹھائیے تحقیق کیجئے اس لشکر میں، اس بحری بیڑے میں حسین بن علی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی لشکر میں حضرت حسین موجود ہیں، اسی لشکر میں عبداللہ بن عمر موجود ہیں، اسی لشکر میں عبداللہ بن عباس موجود ہیں، اسی لشکر کے اندر دیگر صحابہ موجود ہیں، اور اس کی قیادت شرابی اور زانی کر رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ صحابی رسول میزبان رسول فوت ہو جائے، جنازہ زانی شرابی پڑھا رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ چیلنج سنیے میرا، پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، حضرت حسین کی زبان اطہر سے ایک روایت، ایک جملہ صحیح سند کے ساتھ کوئی ثابت کر دے حضرت حسین نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک جملہ یزید بن معاویہ کے خلاف اس کے کردار پر ایک جملہ کہا ہو کہ یہ زانی ہے، شرابی ہے، یا یہ بدکار ہے، یا یہ اس طرح کے کبائر گناہ کرتا ہے، ایک جملہ بتا دو؟ نہیں بتا سکتے، آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ ہم یزید کا دفاع نہیں کر رہے، قرآن پکڑ کے کہتا ہوں، سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، ہم دفاع کر رہے ہیں صحابہ کا، کیونکہ اگر اسے زانی، شرابی، فحاشی لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت معاویہ کی بیٹیوں سے یزید اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا، لکھنے والوں نے پھر نہیں دیکھا نتیجہ کیا نکلے گا، انہوں نے کہا معاویہ بڑے پیار سے سمجھایا کرتے تھے کہ رات ہو لین دویا کر۔ لکھنے والوں نے لکھا، انہوں نے نہیں دیکھا بات کہاں تک جائے گی۔ یہاں کون کون اس غلاظت میں تم نے صحابہ کو گھسیٹنے کی بے ذلیل حرکت کی، اور ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی، ہم نے بھی تحقیقیں نہیں کی، ہم نے بھی دیکھتے کو چڑھتے کو سلام کیا اور اسی طرح گزر گئے۔ رب کعبہ کی قسم آخر میں پھر کہنے لگا ہوں، ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم لاکھوں کروڑوں خربوں یزید اکٹھے ہو جائیں، ہمارا ایمان ہے حسین کے تلووں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن حقائق یہ ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ کوفیوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اور پھر اپنے آپ کو ملامت کیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، حضرت حسین صحابی رسول ہیں، حضرت حسین میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں کا نور ہیں، میرے نبی کے محبوب نظر ہیں، میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ ان کا احترام، ان کے نقش قدم پہ چلنا اور ان کو اس شہادت پر سلام میں عقیدت پیش کرنا اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کرنا جنہوں نے اپنے ہاتھ حضرت حسین کے خون سے رنگے ہیں، ان پہ کل بھی لعنت تھی خدا کی، ان پہ آج بھی لعنت ہے خدا کی، ان پہ قیامت کے دن بھی خدا کی لعنت برستی رہے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔